اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ڈیئر ویورز السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سچویشنل کویسچنز ان پی پی ایس سی انٹرویو کہ پی پی ایس سی کے انٹرویو میں کچھ سچویشنل کویسچنز ہوتے ہیں جو عام طور پر جو پی پی ایس سی کا انٹرویو کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں، جو کہ عام نصاب سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ ہم نے عام طور پر نصاب سے ریلیٹڈ چیزیں ساری یاد کی ہوتی ہیں، ہم کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں جو اچانک وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کس سچویشن میں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، تو وہاں پر تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ مجھ سے بھی اس نے پوچھا تھا کہ اگر آپ کے کولیگ جو ہیں وہ ٹائم پر نہیں پہنچتے ہیں اور ہر طرف ڈسپلن کی کمی ہے، اسٹوڈنٹ بھاگ دوڑ رہے ہیں، کوئی ٹائم پر نہیں آ رہا ہے، کوئی لیکچر ٹھیک ٹائم پر نہیں لے رہا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ اس طرح کے سوالات سے وہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کے تھنکنگ کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہو، آپ کی اپروچ کیا ہے۔ تو اس طرح کے سچویشن میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں عام طور پر ان میں سب سے پہلا جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کون سی ایسی بنیادی وصف ہے، وہ کون سا ٹریٹ ہے، وہ کون سی خوبی ہے جو کسی بھی استاد میں بیسک امپورٹنس کی حامل ہے، بہت بنیادی ہے، ضروری ہے، وہ کون سی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ بنیادی چیز، وہ بنیادی خوبی، وہ بنیادی وصف جو کسی بھی استاد میں ضروری ہونی چاہیے وہ ہے اس کی سنسیئرٹی یا اس کا خلوص، سنسیئرٹی ود ہز پروفیشن اینڈ سنسیئرٹی ود ہز اسٹوڈنٹس۔ اگر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ، کوئی بھی استاد، کوئی بھی معلم، کوئی بھی لیکچرر اگر سنسیئر نہیں ہے تو وہ صفر ہے، وہ زیرو ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی ڈگریز چاہے جتنی مرضی ہوں، بھلے وہ جتنی مرضی بڑی ڈگریز رکھتا ہو، ایکسپیرینس رکھتا ہو، نالج رکھتا ہو، لیکن اگر وہ سنسیئر نہیں ہے تو وہ ایک استاد نہیں بن سکتا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات جو عام طور پر پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے خیال میں، چیئرمین پوچھے گا کہ آپ کے خیال میں وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی وصف ہے، وہ کون سی خوبی ہے جو کسی بھی گڈ ٹیچر کو گریٹ ٹیچر بناتی ہے؟ واٹ میکس اے گڈ ٹیچر گریٹ؟ بڑا امپورٹنٹ کویسچن۔ مختلف ماہرین نے اس پر اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، لیکن جو رائے مجھے سب سے اچھی لگی، جو سب سے بیسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی استاد کو دو چیزیں جو ہیں گڈ ٹیچر سے گریٹ بناتی ہیں۔ دس از ٹو کائنڈ آف لو۔ دا فرسٹ لو از لو فار ٹیچنگ، دا سیکنڈ لو فار لرننگ۔ اگر استاد میں یہ دونوں لوز ہیں، پہلی لو فار ہز ٹیچنگ، کہ اپنی جو ٹیچنگ ہے اس سے وہ محبت کرتا ہو، وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہو، وہ اسے اچھا سمجھتا ہو، وہ دل و جان سے پڑھاتا ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو موسٹ امپارٹنٹ میں سمجھتا ہوں وہ ہے لو فار لرننگ۔ ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹس ٹیچنگ کرتا ہوا تو دیکھتے ہیں، ہم ٹیچر بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمارے پاس نالج بھی بہت اچھا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس نے ذرا سوچ کر بتائیں کبھی بھی ہمیں کوئی بک پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی ہمیں کچھ لرن کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس ہمارے ہمیں لرن کرتا ہوا بھی دیکھیں تاکہ ان کے ذہن میں بھی لرننگ کا شوق پیدا ہو۔ لو فار ٹیچنگ اینڈ لو فار لرننگ، یہ دو چیزیں تھیں جو کسی بھی استاد کو، گڈ ٹیچر کو گریٹ بناتی ہیں۔ نیکسٹ جو سوال آتا ہے وہ عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے، وہ سوال یوں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے موٹیویٹ کرو گے؟ بڑا امپورٹنٹ کویسچن۔ ایک ٹیچر آج کے دور میں اگر ایک ٹیچر ایک اچھا موٹیویٹر نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا ہے۔ ایک ٹیچر کو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اچھا موٹیویٹر ہونا چاہیے، اس کے بعد وہ اچھا ٹیچر بن سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اکثر ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کام نہیں کرتے، ہوم ورک نہیں کرتے، میں جو کہتا ہوں وہ کام اسائن کر کے نہیں آتے، تو اس کا جواب عام طور پر یہی دیا جاتا ہے کہ اگر بچہ کام نہیں کرتا، اشفاق عامر نے جیسے فرمایا تھا کہ اگر بچہ کام نہیں کرتا، بچہ لیٹ آتا ہے، بچہ چھٹی کرتا ہے، بچہ کام کمپلیٹ نہیں کرتا، تو وہ کہتا ہے کہ اس میں سارا قصور جو ہے اس کے استاد کا ہے، کہ استاد نے اسے اس طرح سے موٹیویٹ ہی نہیں کیا کہ وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے جا کے کرے۔ موٹیویٹ کرنا استاد کا عام کام ہوتا ہے۔ تو وہ پوچھے گا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے موٹیویٹ کرو گے؟ تو اس کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس کو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں اس کے لیے پازیٹیو ری انفورسمنٹ یوز کروں گا، میں اس کو ریوارڈ دوں گا، اس کو انعام دوں گا، اس کی حوصلہ افزائی کروں گا، اسے انکریج کروں گا۔ اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس میں آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، کوئی پینسل دے سکتے ہیں، آپ اس کو کوئی سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں، آپ اس کو اپریسیشن لیٹر دے سکتے ہیں، آپ اس کو ایون تھپکی بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے، جسٹ ٹرائی ٹو گیو ہم اے اسمائل، بچے کو انکریج کریں، اس کو جو بھی اگر بلکہ ماڈرن ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے غلط جواب دیا ہے تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا جواب غلط ہے،
बल्कि उसे ये कहें कि ठीक जवाब सुना कर बताएं दूसरे लड़के से कि अगर आप ऐसे कहते तो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके उसे कहें कि ये आपने गलत बताया है। तो बच्चे को पहला तरीका तो आप यही बताएंगे कि मैं उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दूंगा, उसे इनकरेज करूंगा। अगर वो शाय है तो उसे बोलने का तरीका बताऊंगा, उसे कहूँगा कि आप बोलें। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है फेयरनेस या इक्वालिटी। आप क्लास में फेयरनेस का मुजाहरा करें, सबके साथ फेयर रहें, सबके साथ सपोर्टिव रहें, सबके साथ कोऑपरेटिव बराबर रहें। जब आप डिस्टिंक्शन करते हैं या किसी को कुछ प्रायोरिटी देते हैं या किसी को ज़्यादा फेवर देते हैं तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है। दूसरी चीज़ आपकी फेयरनेस है। और तीसरी चीज़ बच्चे की रिकॉग्निशन है, उसकी शनाख्त है। बच्चे को उसकी पूरी शनाख्त मिलना उसका बुनियादी हक़ है। जब हम उन्हें इग्नोर करते हैं, ख़ास तौर पे जब कोई बच्चा बैकवर्ड होता है, वो स्टडी में ज़रा पीछे रह जाने वाला होता है, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, वो ख़ुद को इग्नोर्ड फील करता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए भी और अपने लिए भी। तो पहली चीज़ जो आप बताएंगे कि बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, सबसे पहली चीज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी। दूसरी चीज़ फेयरनेस है आपकी और क्वालिटी है। तीसरी चीज़ बच्चे की रिकॉग्निशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो ये होता है कि आप डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स को, बच्चे आपको डिस्टर्ब करते हैं क्लास में या कहीं भी, तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो मोस्ट रेलेवेंट जवाब बनता है वो यही होता है कि मैं बच्चे को सबसे पहले अलग करूँगा क्लास से, क्योंकि जब भी किसी को नसीहत करना होती है तो वो सबके सामने नहीं की जाती है, वो अलग की जाती है। सबसे पहले आप बताएंगे कि मैं उसे बच्चे को क्लास से अलग करूँगा। उसके बाद उससे उसकी वजह पूछूंगा कि अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है उसको प्रॉब्लम क्या है, उसकी रूट काज जानने की कोशिश करूँगा कि उसकी वजह क्या है। जब तक हम उसकी वजह नहीं जानेंगे, आर्जी तौर पर वो कुछ लम्हात के लिए ठीक हो जाएगा लेकिन फिर वो डिस्टर्ब करेगा। उसकी रूट काज जब डायग्नोस हो जाएगी, जब पता चल जाएगा, कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं, कुछ बच्चों को फिज़िकल प्रॉब्लम होते हैं, कुछ को इमोशनल होते हैं और इस तरह से किसी को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, तो उसकी रूट काज जानने के बाद ही उसको सॉल्व किया जाएगा और वो भी उनके पेरेंट्स से मशवरे के बाद कि इसको इस तरह से अगर डायग्नोस किया जाए और इसको इस तरह से सॉल्व किया जाए तो ये बेहतर होगा। इसके अलावा आमतौर पर सवालात पूछे जाते हैं कि आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं, और सवाल होता है कि आप में ऐसी कौन सी खूबी है कि हम आपको लेक्चरर सेलेक्ट कर लें। तीसरी चीज़ ये होती है आमतौर पर कि आप में ऐसी कौन सी खूबी है जो औरों में नहीं है। नेक्स्ट, आपको अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप क्या नया करोगे दूसरों से हट कर हो, ये है। और इस तरह के और सवालात, उनके जवाब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।